لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ نماز کو الٹی پڑھتے ہیں. معلوم آپ کو الٹی پڑھتے ہیں. امام کے ساتھ آپ جا کر ملے تیسری رکعت میں, امام نے پڑھا سورہ فاتحہ صرف, چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ. اب آپ کھڑے ہوں گے تو لوگ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو, الٹی نماز سورہ فاتحہ کے ساتھ ضمیر سورہ ملاتے. کیوں؟ تو بولے میری پہلی اور دوسری چھٹی. تو امام کے پیچھے کون سی پڑھا اس نے؟ تیسری اور چوتھی. اب کیا پڑھ رہا وہ خود کی پہلی اور دوسری. ایسی نماز الٹی ہوتی ہے, ایسی الٹی نماز ہوتی ہے. امام کے ساتھ جو آپ کی تیسری تھی, آپ کی امام کی تیسری تھی, آپ کی پہلی تھی, وہ آپ بولیں ضمیر سورہ, ضمیر سورہ واجب نہیں ہے نا. آپ نے امام کے ساتھ جو چوتھی پڑھی وہ آپ کی دوسری تھی. امام جب سلام پھیر دیا آپ کھڑے ہوئے, وہ آپ کی تیسری تھی, تو آپ صرف ضمیر سورہ, اس پہ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد جو آپ بعد میں کھڑے ہوئے وہ چوتھی تھی, اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. تو چاروں میں صرف سورہ فاتحہ. لوگ بولتے نہیں ضمیر سورہ فرض ہے. اب مسئلہ آ گیا, پھر فرض ہے بولے تو اب چھوٹ گیا تو کیسا کریں گے, تکمیل بعد میں کر. حتیٰ کہ سما بھی پڑھتے تیسری رکعت میں کھڑے ہو کے, ان کی خود کی تیسری میں کھڑے ہوتے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک, پھر سورہ فاتحہ پھر ضمیر. کیوں؟ تو بولے وہ جو چھوٹی تھی 2 رکعت, ارے 2 نہیں چھوٹی تھی آپ کی, بعد کی 2 چھوٹی تھی, پہلی 2 تو مل گئے نا امام کے ساتھ آپ کو, جو آپ کی پہلی اور دوسری تھی. تو الٹی نماز پڑھتے, تیسری چوتھی پہلی دوسری. اور مغرب میں پھر سر پھٹ جاتا. پھر مغرب میں سمجھ میں نہیں آتا کیسے کسی کو کیا بنانا. مغرب میں کیا بنائیں گے آپ, دوسری ملے تو پھر پریشان کیا. اب کیسا کرنا, تیسری پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھے, پھر قاعدہ ہو جاتا. قاعدے کے بعد پھر کیسا کرنا, پھر ایک میں پڑھنا اور ایک میں نہیں پڑھنا, پھر پریشان. پھر یہ تو کچھ سوال کی ضرورت نہیں. سورہ فاتحہ کافی ہے, نماز سیدھی ترتیب پڑھی جائیں گی, تو لہٰذا صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے تو نماز ہو جائیں گی. سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے. اور جن لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے وہ سیدھی پڑھے, نہ کہ الٹی کرے اس کی ترتیب. بات کی بچی بھی اس میں, اگر آپ کی 3 چھوٹی تھی سمجھ لیجیے, آپ چوتھے میں ملے, تو آپ کیوں پہلی تھی. جب آپ دوسری کے لیے کھڑے ہوں گے امام کے ہونے, جو آپ کی دوسری ہوں گی, تب آپ ضمیر سورہ ملائیں گے, چونکہ آپ کی دوسری ہے نا. لیکن بات کی پھر 3 4 میں, تو آپ نے 3 میں سورہ فاتحہ پڑھا اور 1 میں ضمیر سورہ ملا. آپ سمجھ رہے آپ بات, لیکن الٹی نہیں پڑھیں گے اس کو. نماز کی 1 رکعت چھوٹ جائے, 2 رکعت چھوٹ جائے یا 3 رکعت چھوٹ جائے تو کس طرح ادا کریں. اگر نماز میں 1 رکعت چھوٹ جائے, امام کے ساتھ پڑھتا رہے, سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو, سورہ فاتحہ پڑھے, سورہ پڑھے, اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے سلام پھیر دے. 2 رکعت چھوٹ جائیں تو یہ اتحیات میں شریک ہوا تھا یا اس کے پہلے, اور 2 رکعت چھوٹنے کے بعد جب امام کے ساتھ سلام پھیرے گا تو اس کی 2 ہو گئی, کھڑا ہو کے 2 پڑھے جیسی نارملی 2 پڑھتا ہے اور سلام پھیر دے. اگر 3 رکعت چھوٹ گئی ہیں تو 1 ملی ہے, اب دوسری شروع ہوگی سلام کے بعد. دوسری رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے گا اتحیات میں, اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہوگا, سورہ پہلی میں بھی پڑھا تھا, پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا, سورہ پڑھے گا, یہ ہے تیسری. اس کے بعد رکوع سجدہ کرے گا, پھر کھڑا ہو جائے گا, چوتھی. سورہ فاتحہ پڑھے گا, رکوع کرے گا, سجدہ, اتحیات, سلام. پھر سے سنیے, 4 رکعت اگر پڑھنا ہے اور امام کے ساتھ 3 ملی, 3 نہیں ملی, 1 ملی, تو کیا کتنی ملی ہے؟ 1. اب کون سی رکعت شروع ہوگی سلام کے بعد؟ دوسری. دوسری میں سورہ فاتحہ سورہ پڑھے گا اور اس کے بعد رکوع سجدہ کرے گا. دوسری کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ اتحیات, اتحیات پڑھے گا. اتحیات سے کھڑا ہو جائے گا. اس کی سورہ فاتحہ کے بعد کتنی صورتوں میں سورت پڑھا اس نے؟ 1 ہی بار. اب 1 بچی ہے, تیسری میں وہ سورت پڑھے گا. پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد رکوع کرے گا, سجدہ کرے گا. کتنی رکعتیں ہوئی؟ 3. 1 باقی ہے اس کی, یعنی 4 والی میں 1 باقی ہے. پھر کھڑا ہو جائے گا. 2 بار تو سورتیں پڑھ چکا ہے, واپس سے سورت پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں. اب صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا, رکوع سجدہ, اتحیات, سلام, ختم ہوگی نماز اس کی.